کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام قبلہ، وہ یا علی خیریت سے ہیں مدد، کیا آپ؟ حال ہے ٹھیک ہیں؟ آپ کہاں کیسے؟ گئے تھے بھائی اتنے عرصہ آپ؟ میں قبلہ یہیں تھا، بس بزی تھا تھوڑا۔ اچھا اچھا۔ آ، ہاں، یہی فارغ اپنے ہوتے کاموں ہیں، میں بزی تھا۔ فارغ ہوتے ہیں تو یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ویسے ویسے نہیں یہ نہیں فارغ نہیں، لوگوں کے ابھی لیے یہ پروگرام ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ ابھی بزی تھا ایکچولی، اچھا، بس وہ کام ہے اور ریسرچ ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، تو صحیح۔ سب کچھ ہی اللہ چل آپ رہا کو ہے۔ سلامتی دے، اللہ آپ کو بہت باقی سلامتی دے۔ یہ آپریٹر سے اور وہ جو دوسرے ہیں آپ کے ساتھ لنکڈ لوگ، ان سے کبھی کبھار بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ساتھ کون ہے بھائی؟ جو وہ دوسرے ہیں آپ کے، کربلائی جاز حسین صاحب۔ ہاں، اچھا اچھا، وہ ان سے بات ہوں، صحیح ہے۔ تو قبلہ، بس ایکچولی پچھلے کچھ پروگرامز میں ایسا کوئی کوشچن تو نہیں ہے میرا، لیکن میں ہوں، کچھ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کے پچھلے کچھ پروگرامز میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی اور ابھی بھی بھائی کو آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ کہ جو مرجے ہیں اور انہوں نے جو پاکستان میں کیا، اور وہ سب چیزیں، جس طرح سے پاکستانی شیعوں کو اسپیشلی گمراہ کیا ہوا ہے اور جس طرح سے ان کا نقصان ہوا ہے، تو ہوں، ہم وہ جنریشن ہے پاکستان کی جنہوں نے سب جو آئی وٹنس ہیں اس سب چیز کے، بالکل جنہوں نے وہ سارا نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج کل انہوں نے ایک اور تقریباً ایک کھیل سا شروع کیا ہوا ہے کہ حج پہ لے کے جاتے ہیں لوگوں کو، اور وہاں پہ جو مشکل مناسک ہوتے ہیں ان میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کرنے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ کسی اور مجتہد کا نام لے کے کہ ان کی تقلید میں ہیں، تو آپ یہ دن کے ٹائم نہیں کریں، رات کے ٹائم کر لیں، یا اس کو آپ شیلٹر کے نیچے کر لیں، یا یہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ آج کل یہ اس طرح کے انہوں نے تماشے شروع کیے ہیں۔ وہ تو شروع تو سے تھا نا، وہ تو شروع سے تھا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ احتیاط واجب ادھر ہے، ادھر کسی اور مرضی کے فتوے پہ عمل کرو نا۔ وہ تو شروع سے ان کے پاس یہ گیم تھا، مہاراجے کے پاس، ان کے وکلا کے پاس۔ جی، اور میں ایک دوسری جو اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہماری والی جنریشن نے بچپن سے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ایک کچھ دو تین مسئلے تھے جن کے بارے میں ہر ممبر سے ہر جگہ سے بحث سنی۔ ان میں سے سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا، شاید کوئی پاکستانی لوگ مجھ سے ایگری بھی کریں گے، وہ مسئلہ تھا تشہد میں علی ولی اللہ کا۔ ہوں، اور میرے بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جب تک آپ کو نہیں ہم نے سنا وہاں تک، یہ مسئلہ ان میں سے کسی سے بھی حل نہیں ہو رہا تھا، اور نہ یہ صحیح صحیح۔ بات بتاتے تھے، نہ یہ، اور پاکستانی قوم کو ایک طریقے سے گمراہ کیا ہوا تھا، اور ہر کوئی اپنا ممبر پہ بیٹھ کر ہر کوئی اپنی تشریح کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوتا، اور جو ہوں، لوگ تھے جو مطلب علی ولی اللہ کو باطل مانتے تھے وہ باطل کی طرف تھے، صحیح۔ جو پڑھنا چاہتے تھے وہ نہ پڑھنے والوں کو کچھ اس طرح کے برے الفاظ کہتے تھے۔ لیکن یہ صرف آپ آئے ہیں، آپ کی بدولت ہمیں یہ سارے مسائل جو ہیں یہ حل ہوئے ہیں ہمارے، اور آپ اللہ کی آپ کو بدولت عزت دے۔ ہمیں سب کی شرعی جو دلیل ہے وہ پتہ چلی ہے، اور ہمیں بیسیکلی یہ پتہ چلا ہے کہ شریعت میں کس جگہ سے ہمارے پاس جو کوڈ ریفرنس ہے، جہاں سے ہم دلیل نکال سکتے ہیں، دلیل بتا سکتے ہیں، وہ کیا ہے۔ بالکل۔ لاسٹ میں لاسٹ پروگرام میں آیا تھا تو آپ اس وقت بات کر رہے تھے علامہ طالب جوہری پہ، جی تو صاحب۔ ایکچولی بات یہ تھی کہ مجھے ان سے ایک چیز یاد آئی کہ سوری میں ہی بات کرتے جا رہا ہوں، یا شاید آپ آپ بات کریں، تھکے ہوئے بات ہیں کریں۔ تو آپ نہیں نہیں، آپ آپ کو اچھا بات کریں، لگ رہا اچھی ہے۔ بات ہے۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کی باتیں، بات کرتے جی، رہیں۔ میں جی یہ صاحب۔ کہنا، ہاں میں نے نا یہ جعفر بھائی سے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ وہ طالب جوہری کی بات کرتے تھے، بات کر رہے تھے کیونکہ پاکستان میں لوگ انہیں بہت فالو کرتے ہیں۔ وہ جب آئے تھے انہیں ان کے نام کے ساتھ آیت اللہ بھی لگتا تھا، شاید وہ ٹی وی پر لیکچرز وغیرہ بھی دیتے تھے، اور پھر انہوں نے نیشنل ٹی وی پر مجالس بھی پڑھنی شروع کر دی جو شام غریبہ کی مجلس وہ پڑھتے تھے۔ ہوں، تو ایک دفعہ نا جب میں جب کالج میں تھا، اسپیشلی مطلب ہائی اسکول میں تھا، ہوں، تو یہ پرابلم ہوا تھا کہ ٹی وی پر نا ایک پروگرام میں ایک سنی مولوی نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو ماتم کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے ماتم کرنا، کسی کی بھی یاد میں ماتم کرنا، وہ حرام ہے، وہ شریعت میں بالکل۔ حرام ہے۔ تو ہمارے جو شیعہ مولوی تھے سامنے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد پھر یہ چیز جب پھیل گئی تھی پاکستان میں، تو ظاہری بات ہے اب ان سب لوگوں کا انکم ہے، تو ہر مولوی نے اپنے اپنے طریقے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ تو اس میں طالب جوہری صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ یا آئی تھنک نشتر پارک میں دیا تھا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ماتم کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ اسے جلانے کے لیے اور زور سے ماتم
تو یہ جواب تھا ان کا، شرعی جواب تھا ہوں، جو انہوں نے لوگوں کو دیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے جواب اس لیے دیا تھا کہ ممبر کے کہ مجلس کا کچھ ڈیکورم ہے اس کے مطابق جواب دینا ہے، یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا جواب کہ اس کا جواب دیں کیا. ہوں، آ، اور انہوں نے وہ تھے جنہوں نے اب مطلب بات یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے، لیکن انہوں نے ساری زندگی ایک بڑا اچھا پروٹوکول انجوائے کیا. اور اس طرح اور بھی جو دوسرے مولویان حضرات ہیں وہ بھی بہت سارے پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں، لیکن وہ ہوں، کام کی بات کوئی نہیں بتاتے کسی کو. اور پھر اس کے بعد بہت ایک مذاق سا اڑا تھا. خیر اس ہوں، وقت اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن مذاق اڑا تھا کہ بھئی یہ دیکھو یہ شیعہ مولوی جو ہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دیکھو ان کے پاس دلیل ہوتی تو دلیل دے دیتے. یہ ہوں، دلیل کی ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے. تو آپ نے جو باتیں کی، آپ جو کہتے ہیں، ان سب سے میں اور میرے ساتھ کے بہت سارے لوگ آئی نو، آئی ایم شور کہ وہ ریلیٹ کرتے ہوں گے، اور وہ سب باتیں صحیح ہیں. ان مولویوں کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں، ان تقلیدی نظام کے پیچھے چلنے والوں کے بارے میں جو آپ باتیں کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا سارا بچپن ساری جوانی ان کے سامنے ہی بیٹھ کے گزری ہے، اور ہم انہی کی بالکل صحیح مجالس کہا، سنتے تھے، انہی کے سامنے جاتے تھے. تو ایک بالکل. بھی چیز کا انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا، کبھی بھی جواب نہیں دیا. ہمارے پاس پتہ ہے، ہمیں کسی چیز کا جواب نہیں تھا ہمارے پاس. ہوں، اور بہت ساری شیعہ ینگسٹر جنریشن ہے جو کہ یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھتے تھے، جو جنہیں میں جانتا ہوں، جو ہمارے ساتھ کے ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے جونیئرز ہیں، وہ سب کے سب ایک ایسا لگتا تھا کہ ایک گمراہ قسم کا ٹولہ ہے. اور بہت سارے تو جن کا تھوڑا سا برین کام کرتا تھا، انہوں نے تو بھائی مذہب کو چھوڑ ہی میں آپ دیا. کو بتاتا ہوں ایک بات. دیکھیں یہ طالب جوہری صاحب کے جو جنریشن یہ پھر بھی اچھے تھے. ان کے جنریشن کے عالم ہیں. طالب جوہری صاحب خود بھی وہ ان کا مطالعہ اچھا تھا، یعنی وہ ان کی معلومات اچھی تھیں. وہ دیکھیں ان کا مبنا، ان کا طریق جو ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے، پسند نہیں، منظور نہیں ہے. یعنی وہ اہل اجتہاد کے منہج پڑھتے ہیں. اور دیکھیں ہر چیز شریعت میں، اسلام میں اس چیز کو بہت اہم ہے کہ انسان اپنے ذہن سے یا دوسرے کے نظریات کو بیان کرنا یہ شدیداً حرام ہے. حقیقت اور حق صرف اور صرف قرآن ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دین میں کسی اور چیز کو دین سے نسبت دینا یہ شدیداً حرام. تو طالب جوہری صاحب اور ان جیسے علماء جو اس جنریشن کے تھے، ان کو یہ بات کا مراعات نہیں کرتے تھے. وہ نظریات سے بھی جواب دیتے تھے، اور یہ غلط ہے. نظریہ دین نہیں ہے. ہم نے صرف اور صرف قبول کرنا ہے، ماننا ہے، اتباع کرنا ہے قرآن مجید اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین کو. لیکن عرض یہ ہے کہ پھر بھی ان کا مطالعہ تھا، پھر بھی ان کا کچھ معلومات ہے. یہ جو نئے جنریشن آپ کے علماء ہیں پچھلے 30 35 سال سے 40 سال سے جو ایران سے آ رہے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. بھائی میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. بھائی یہ جس مدارس میں پڑھتے ہیں یہ سب انٹیلیجنس سروس کے ادارے ہیں. یہ سب انٹیلیجنس سروس کے ایران کے انٹیلیجنس سروس کے تحت چلتی ہیں. بھائی یہ جو جس کو جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نا، یہ بھی ایرانی انٹیلیجنس سروس کا ایک شاخ ہے. یہاں پہ آپ کے طالب علم 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال پڑھتے ہیں، 15 سال پڑھتے ہیں. تو یہ میں آپ کو اچھی طرح سے بتاتا ہوں، یہ ہمارا درد ہے. میں نے ان اداروں کو بخوبی اپنے آنکھوں سے دیکھا. ان کا یہ ایک کریکولم نہیں ہے کہ یہاں پر بہترین شیعہ علماء کی تربیت کیا جائے جو دین کی خدمت کریں. اس طرح بالکل نہیں ہے. وہاں پر ان کا کریکولم اس طرح ہے کہ ایسے افراد کی تربیت کریں جو ایرانی سیاست کو ایران میں، ایرانی مفادات کو ایران میں ڈیفینڈ کریں، ایرانی مفادات کو پاکستان میں ڈیفینڈ کریں، اس کو پروموٹ کریں. تو یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ آپ کے علماء آتے ہیں ان کو سوالوں کا جواب دینا نہیں آتا، ان کو صرف سیاست آتی ہے، فلسطین، اسرائیل، امریکہ مرد آباد، خامنئی زندہ باد، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بھائی. ان کی تربیت ہی اس بات پہ ایران نے انویسٹ کیا ہے، اور اسی بات پہ ان کی تربیت ہوتی ہے. 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال بھی ادھر رہے ہیں، ان کی تربیت اسی بات پہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ آپ کے جو علماء ہیں ان کی اکثریت غالب ان کو کچھ آتا ہی نہیں سوائے اسی بات کے کہ ایران زندہ باد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ برا ہے، خامنئی صاحب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں اور یہ ان کے جانشین ہیں. اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. البتہ ایسے افراد ہیں کہ ان کو اس فکر سے وہ مختلف ہیں، اس فکر کے وہ حمایتی نہیں ہیں، لیکن وہ اتنی اقلیت میں ہیں. اور شیعہ عوام اتنی شیعہ عوام کی سوچ کو ان لوگوں نے برین واش کیا ہوا ہے کہ ان کو جرأت نہیں ہوتی کسی عالم کو کہ اس سوچ کے مقابلے میں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. کسی کو وہ اگر کوئی ہے تو وہ تقیہ کے مارے وہ اظہار ہی نہیں کر سکتا. تو اس وقت پاکستان میں، ہندوستان میں جو رائج دن ہے
جو رائج گن ہے وہ وہی ہے کہ وہی بتا رہا ہوں کہ ایرانی مفادات کو شیعہ مذہب کی کیا چیز ہے؟ شیعہ مذہب ایک چاقو ہے ایران کے ہاتھ میں، ایک ٹول ہے، ایک اسکرو ڈرائیور ہے ایران کے ہاتھ میں کہ یہ ایران کا کام کرے، بس یہی ہے۔ اور شیعہ کمیونٹی کا بھی یہی ہے چیز ہے کہ آپ نے ولایت کے ساتھ رہنا ہے۔ ابھی خامنئی صاحب کا بیان آیا تھا، میں نے 2-3 دن پہلے، ایک ہفتے پہلے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا درس کیا ہے کہ آپ نے ولایت کے ساتھ رہنا، بالکل یہی کس ولایت کی بات ہو رہی ہے؟ کس ولایت کی بات ہو رہی ہے؟ ولایت اہل بیت علیہ السلام یا آپ کی ولایت کی؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا درس یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ولایت کے ساتھ ہو، چاہے ولایت فقیہ ہو۔ ان کا درس یہ ہے کہ آپ ولایت اہل بیت طاہرین، ولایت معصومین اور جائر جو سلاطین ہیں ان کے ولایت کے رد، جو باطل نقلی جو ولی ہیں ان کے رد میں آپ رہیں۔ تو حالت یہ ہے بھائی پاکستان میں، تو پاکستانی شیعہ جو علمی سرکل ہے، شیعہ علماء ہیں، ذاکرین تو ویسے پہلے ہی سے ان کو کچھ نہیں آتا تھا، تو یہ تو ان کے اور شیعہ عوام جو ہے ان سے سوائے مایوسی کے، یعنی حالت بہت خراب ہے۔ میں عرض کرتا ہوں نا، یہ جو ایرانی انقلاب ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ بات کو میں نے فارسی زبان میں کئی دفعہ دہرایا کہ دیکھیں شیعہ مذہب پہ مصائب بہت آئے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت بہت بڑی مصیبت تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت ہے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام وہ آخری وہ معصوم ہے جن کی شہادت ہوئی ہے۔ میں اگر تاریخ میں دیکھتا ہوں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے آج تک، یعنی وہ اس سے ان کی شہادت سے کسی چیز کا قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ امام معصوم ہے۔ ان کی شہادت سے آج تک شیعہ قوم پر ان ایرانی انقلاب سے منحوس تر، شوم تر اور مصائب بری تر کوئی واقع نہیں گزرا۔ سب سے بڑا فاجعہ ہماری ملت کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے دین کے لیے ایرانی انقلاب ہے۔ اس نے سب کچھ تباہ کر دیا، شیعوں کے عقائد کو تباہ کر دیا، شیعوں کی زندگی کو جس طرح اس نے خطرے میں ڈالا مختلف ملکوں میں، اور جس طرح وہابیت کو پروان ملی ہے، انٹرنیشنل سپورٹ ملی ہے ایرانی انقلاب کی وجہ سے۔ لوگ جس مرضی جس طرح اپنا دل خوش کریں، لیکن ہمیں تو پتہ، ہم نے تحقیق کی کہ خود سعودی عرب میں یہ جو وہابی علماء تھے یہ بڑے ذلیل ہوتے تھے ایرانی انقلاب سے پہلے۔ ان پہ سعودی حکومت اتنا زیادہ انویسٹ نہیں کرتا تھا، بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو کچھ تنخواہ دے دو، ان سے کچھ مساجد بنا دو۔ لیکن جب ایرانی انقلاب آیا ہے تو سعودی عرب کے پاس، عرب ملکوں کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں تھا سوائے دو کہ ایک صدام کو اسلحہ دے دو تاکہ وہ شیعوں پہ حملہ کرے، عراق میں شیعوں کا خاتمہ کرے اور ایران پہ بھی حملہ کرے۔ دوسرا یہ کہ شیعوں کی تکفیر کیا جائے۔ شیعوں کی تکفیر کس طرح کریں گے؟ وہابیت۔ بھائی پچھلے، میں نے آج سے 20 سال پہلے ایک سن 2002 میں ایک امریکن سینیٹر کا میں نے اس نے ریسرچ دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سوویت یونین جو تھا نا، ایک بہت بڑا امپائر تھا۔ سوویت یونین کا جو آغاز ہوا نا 1914-15 میں، اس طرح 16-17 میں عالمی جنگ اول کے بعد روس پر لینن اور بولشوکس کا وہاں پہ قبضہ ہوا، اور یہ 1991 میں ان کا خاتمہ ہوا، تقریباً فرض کریں 70 سال۔ ان 70 سال میں سوویت یونین یہ کمیونزم کا جیسے علم بردار ہے دنیا میں۔ چائنا میں بھی جو ماؤ زیڈونگ کا انقلاب آیا نا، یہ سوویت یونین کے سپورٹ سے ہوا ہے۔ سوویت یونین جو ہے کمیونزم پارٹی کو، چائنا کی کمیونزم پارٹی کو اس نے پروان چڑھایا، اس کو انہی کی تائید سے یہ چائنا میں کمیونزم پارٹی سپورٹ ہوا ہے۔ تو پوری دنیا میں کمیونزم کے لیے لٹریچر چھاپنا، ان کے لیے رسالے بنانا، ان کے لیے ریڈیو اسٹیشن چھاپنا، ان کے لیے یونیورسٹیز کھولنا اور ان کے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا اور ان کو سوویت یونین لے کے آنا، سوویت یونین کے بہترین یونیورسٹیز میں دنیا کے تمام ممالک سے اسٹوڈنٹس لانا، ان کو پی ایچ ڈی پروگراموں میں داخل کرنا، ان کو بہترین ایجوکیشن دینا۔ یہ سوویت یونین کا کام تھا تاکہ پوری دنیا میں جو کمیونزم فکر ہے اس کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی ہو اور وہ زیادہ اس کی پروموشن ہو، اور دنیا کے جس خطے میں بھی کوئی اگر کمیونسٹ پارٹی تھی تو اس کی مالی سپورٹ سوویت یونین سے آتا تھا۔ تو 2002 میں اس امریکی سینیٹر نے وہ تحقیق تھا بہت بڑا، اس کا ابھی تک میرا اس کا حوالہ موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ سوویت یونین نے اپنے تاریخ میں کمیونزم کے پروموشن کے لیے، وہ سوویت یونین پورے دنیا پہ چاہیے ہوئی تھی، یعنی ہاف ورلڈ پہ چاہیے ہوئی تھی، اس نے جتنا خرچہ کیا تھا وہ اس کا قیاس کریں سعودی عرب نے جو وہابیت کے پھیلاؤ کے لیے ایرانی انقلاب کے بعد 1980 کے بعد سے کیا ہے۔
خرچہ کیا. یہ سن 2002 یعنی 22 سال میں سعودی عرب نے جو خرچہ کیا تھا اس کے کئی 100 گنا برابر تھا. اب مجھے وہ ارقام یاد نہیں ہے. سوویت یونین نے مثلا اگر $80 بلین اپنے اس پورے 70 سال میں خرچ کیا تھا تو سعودی عرب نے $80 بلین خرچہ کیا تھا. اب تو اس کے بعد 20 سال مزید گزرے نا. تو عرض یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ نواسب کو ملی ہے ایرانی انقلاب کے بعد, یہ اہل سنت کی تاریخ میں نہیں ملی. اہل سنت کی تاریخ میں نواسب کے پاس اتنا مالی, پاکستان میں, ہندوستان میں, دنیا کے کونے, امریکہ میں کتنے مدارس, یونیورسٹیز شاندار بہترین ان لوگوں نے بنا دیا, ہر دنیا کے ہر کونے میں. تو عرض ایک کس لیے, سب اس لیے کہ ایک شیعہ فوبیا, ایرانی حکومت نے ایک شیعہ فوبیا, شیعوں سے خوف و ہراس دنیا میں پھیلا دی تاکہ تشیع کو روکنے کے لیے یہ نواسب تکفیری جو ہیں, یہ مغرب کا اور سعودی عرب کا اور گلف اسٹیٹس جو ہے, عرب گلف پیٹرولیم جو اسٹیٹس ہیں, ان کے لیے ایک سپر اور ایک دفاع کا آلہ بنے. تو عرض یہ ہے کہ مختلف وجوہات کے بنا پر یہ ایرانی انقلاب ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے تاریخی لحاظ سے, کہ اس جیسا مصیبت ہم نے اپنی تشیع کی تاریخ میں کم دیکھا ہے. جی سر, آپ کچھ فرما رہے تھے. جی یہ بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اس میں میں نے کچھ سال پہلے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی, اور ہم ظاہری بات ہے ہم وہ اس طرح سے دین کی یا عربی چیزیں نہیں پڑھ سکتے, تو میں نے ویسٹرن رائٹرز کو کچھ پڑھا تھا. اس میں کہ پرنسٹن کے ایک ریسرچر ہیں ولی ناصر, ان کی کتاب ہے دا شیعہ ریوائول. تو اس میں یہ سارے جو اس کا سارا جو بالکل اس کی کتاب میں background- بہت سارے مطالب موجود ہیں. بالکل میں نے ان کی کتاب کو دیکھا, بالکل صحیح فرمایا, بتائیں بولیں. جی تو انہوں نے یہ سارا بیک گراؤنڈ بتایا تھا. اچھا, میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ ایک بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں, لیکن آپ ایک جنرل وے میں بتاتے ہیں. پرابلم یہ تھی کہ انہوں نے ان لاسٹ 25-30 ایئرز میں جو شیعہ نوجوانوں کو جس راہ پر لگایا, اور پھر جس طریقے سے پھر نہ صرف نواسبین نے شیعوں کو قتل کیا, پھر پاکستان اسٹیٹ نے بھی شیعہ نوجوانوں کو قتل کیا. اور کئی جو ہیں وہ میں ظاہری بات ہے اب یہاں نام نہیں لے سکتا, بہت ساری چیزیں نہیں بتا سکتا, لیکن کئی جو ہیں وہ ان کو ڈیتھ سینٹنسز ہو گئی. کئی جو ہیں وہ پھر اس طرح کے تھے کہ جن کو پولیس نے انکاؤنٹرز میں مارا. اور یہ ابھی ریسنٹلی ایک بخاری صاحب جرنلسٹ ہیں پاکستان کے, کافی بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے, اور پہلے انہوں نے کافی بڑے بڑے اخباروں میں کام کیا. ان کا انٹرویو ابھی آیا یوٹیوب پر, اور انہوں نے پورا کا پورا ایک پروگرام تقریباً 1 گھنٹے کا صرف اسی بات پر کیا ہے کہ 80s اور 90s میں جو شیعہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی تھی, اور اس کے پیچھے جو جماعتیں اور جو لوگ تھے ان کے اگینسٹ شیعوں کا ریئیکشن کیا تھا, اور شیعوں میں کون کون لوگ تھے وہ جو کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے کیا کیا. پھر جب ان کی فنڈنگز تھوڑی کم ہوئی, یا وہ پھر ایرانی انٹیلیجنس کے اس طرح سے گڈ بکس میں نہیں رہے, پھر ان کا کیا حال ہوا, اور ان کے ساتھ جو ینگسٹرز ایسوسیٹڈ تھے ان کا کیا حال ہوا, اور کتنا بڑا یہ ریکٹ تھا پاکستان میں. اور یہ ریکٹ ایسا بڑا تھا کہ ٹل 2012 and 2013 اس سے کوئی نہیں بچا ہوا تھا, کوئی نہیں بچا ہوا تھا. لائک ویری ویری فیو شیعہ ہاؤس ہولڈس تھے جو اس چیز سے باہر ہوں گے, باقی سب تقریباً اس کے اندر تھے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس میں ایکشن کرتا تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سب لوگوں سے انفلوئنس تھے, ان ریکٹ کے لوگوں سے انفلوئنس تھے. اور مطلب اب میں کس طرح بتاؤں کہ وہ کس کس طرح سے ریکروٹمنٹ کرتے تھے, اور کہاں کہاں سے انہوں نے بھیجے, اور کس کس طرح کا ینگسٹر جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہمارا. اور یہی آپ نے کچھ عرصہ پہلے ابھی لبنان کے بارے میں فرمایا تھا, اور یہی میں نے حالت دیکھی سعودی عرب میں, قطیف میں, عوامیہ میں, اور تاروت میں, اور اوجام میں, اور اسپیشلی الحصہ میں. میں وہاں رہا ہوں, تو کچھ مجھے ان سب چیزوں کا پتہ ہے. تو یہی حالات ادھر تھے. تو اور ایک اور چیز جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی نا آپ کے ہی پروگرام سے شاید انسپائر ہو کے انہوں نے بہت سارے لوگوں نے نا اپنے پروگرامز اور پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز اور ایون مجالس میں اس قسم کی چیزیں شروع کر دی ہیں کہ لوگ سامنے کھڑے ہو کے کوئی سوال کرتا ہے, کوئی ویسے رینڈم سوال کرتا ہے, تو وہ اس کا آنسر کرتے ہیں. تو چونکہ ہمیں تو اب کیونکہ آپ نے ٹرین کر دیا, میں تو یہی کہوں گا کہ آپ نے ہمیں ٹرین کیا, اور ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھئی اب ہمارے پاس ریفرنس اور کوڈ کیا ہے کہ جہاں سے ہم نے بات سننی ہے.
یعنی میں اگر اس کو اپنی فیلڈ سے اگر کوئی ایگزامپل دوں، جس طرح لوگ سن رہے ہیں وہ ایگزامپل اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اگر میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسٹرکچرل انجینئرنگ میں، اور میں یہاں پہ یو ایس میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں پروفیشنل انجینئر کا لائسنس بھی لے لیتا ہوں، تو میں اپنی طرف سے کوئی فارمولا بنا کے کسی کی کمپوننٹ کو ڈیزائن نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتانا ہوگا کہ یہ چیز میں نے فلانے کوڈ کی بک میں سے لی ہے، اور وہ کوڈ جو ہے اس کی جیورسڈکشن کی ویلیو ہے، اور وہ اتھارٹیز آف جیورسڈکشن کے انڈر وہ ایکسیپٹیبل ہے، اور وہاں سے میں نے لی. جب تک میں یہ نہیں بتاتا، میں جو مرضی ہوں، میرے جو بات ہے وہ میرے منہ پہ مار دی جائے گی، اور مجھے وہ کہیں گے کہ آپ گھر جائیں. تو ہمیں چونکہ یہ پتہ چل گیا کہ اب کوڈ اور ریفرنسز ہمارے پاس کیا ہیں، تو جتنے بھی لوگوں کی ہم باتیں سنتے ہیں وہ تو سب کے سب، اگر if you allow me to use a crude word، تو سب کی سب بکواس ہوتی ہے، سب کی سب بکواس ہوتی ہے. اور وہ ادھر ادھر کی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ملا کے پتہ نہیں، میں پرابیبلی آپ کو ایک کسی. بات بتاؤں، یہ خود تقلید جو ہے نا، یہ تقلید کا اصل مصدر کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. تقلید ہے قلادہ سے. قلادہ پتہ ہے، یہ ڈاگ کالر جو ہوتا ہے نا، کالر ڈاگ کا جو کالر ہوتا ہے نا، یہ کتے کے یا گدھے کے گلے میں جو ہار پہنایا جاتا ہے، ہار تو نہیں ہوتا، ایک رسا سا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں قلادہ بولتے ہیں. یہ خود اب اللہ کی قسم، یہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. یہ مجتہدین حضرات کی تقلید قلادے سے ہے، اس لیے کہ مجتہد جو ہے قلادہ ڈالتا ہے اللہ کی قسم مقلد کے گردن پر، تو اس کو جہاں بغیر سوال کے جہاں پہ کھینچنا چاہتا ہے اس کو کھینچ. آپ کہتا ہے نا کہ یہ آپ نے بھی جو الفاظ بولے تھے، تو اس کا وہ یہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہی ہیں. یہ بالکل شیعہ عوام کو یہ جانور سمجھتے ہیں کہ تقلید قلادہ سے ہے. قلادہ کیا چیز ہے بھائی؟ قلادہ وہ ہے، وہ کتے کے گردن میں آپ وہ ایک تھوک ہوتا ہے نا، کتے کے گردن میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو لیش اس کا رسا جس طرح لے کے جانا چاہیں، یا مثلا گدا خچر ہے، اس کے گردن میں ایک رسا ہوتا ہے، یا اس کی ناک میں رسا ہوتا ہے، پھر اس کو جو رسا آپ کھینچتے ہیں وہ جو اس کے گردن میں ہوتا ہے اس کو قلادہ بولتے ہیں. اچھا، عورت کے گردن میں بھی اگر ہار ہوتی ہے نا، اس کو عربی زبان میں قلادہ بولتے ہیں. تو یہ قلادہ کس لیے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قلادہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو مرجع تقلید ہے، مجتہد ہے، مفتی صاحب ہے، وہ اپنا قلادہ عام آدمی کے گردن میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو جس طرف مرضی وہ کھینچتا ہے، اور وہ بغیر سوال کی اس کی بات مان لیتا ہے. تقلید کی حقیقت ہی یہی. جی جی. تو قبلہ بس ابھی میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں لیکن ابھی وہ شاید نکل گئی ہیں، تو تھینک ابھی یو سر. باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں. آپ کو اللہ آپ کو مولا خوش عزت دے. رکھے. تھینک یو سر، بہت مزہ آیا ہمارے آپ کے لیے ساتھ دعاؤں میں گفتگو. یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، بہت عزت دے. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو کامیابی دے، انشاءاللہ کامیابی سے آپ PhD لے لیں.